ہیلو، میرا نام عبدالرازق ہے اور اس ٹیوٹوریل سیریز میں ہم آپ کو کمپلیٹ جاوا سکھائیں گے۔ تو اس کورس کے اینڈ میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود سے کوڈنگ کر کے کوئی ایپ وغیرہ بنا سکے انشاءاللہ سے۔ تو اس کورس کو سیکھنے کے لیے ہم پہلے جاوا کا کانسیپٹ کلیئر کریں گے کہ جاوا آپ کیوں سیکھیں گے، کیوں سیکھنا چاہیے اسے۔ تو یہاں پہ چلے سلائڈ سے سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ تو وٹ از جاوا؟ ٹھیک ہے، جاوا از اے جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج. It is an object-oriented language similar to C++, but with advanced and simplified features. This language is free to access and can run on all platforms. تو جاوا جو ہے ایک جنرل پرپز پروگرامنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی کسی بھی طرح سے جاوا کو آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز آپ اس میں بنا سکتے ہیں، آپ اینڈرائڈ اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہیں جو اس میں مین چیز جو یوز ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جاوا از آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ جاوا میں جب بھی آپ کام کریں گے تو آپ آبجیکٹس کے اوپر کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ باقی لینگویجز کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لینگویجز ہوتے ہیں پروسیجرل ٹائپ لینگویجز، جس میں آپ جو ہے کوڈ کو تقریباً لائن بائی لائن لکھتے ہیں اور کوڈ جو ہے لائن بائی لائن ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آبجیکٹس یوز ہوتے ہیں، آبجیکٹس خود ایک الگ سے ایک آپ اس کو جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں جس سے ہم کوئی بھی کام نکال سکتے ہیں۔ تو آگے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ کا مطلب کیا ہے، آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں اور کلاسز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سارے ایڈوانس فیچرز کو سمپلیفائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہر پلیٹ فارم پہ آپ جاوا کو رن کر سکتے ہیں۔ تو یعنی جاوا جو ہے پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے۔ ایکسکیوز می۔ تو اب جاوا کو ہم کس لیے یعنی وائی یو نیڈ ٹو لرن جاوا ان 2020، کیونکہ اور بھی لینگویجز ہے لیکن جاوا کو آپ سیکھیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جاوا از بگنر فرینڈلی، یعنی آپ اس کو بڑی آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اٹ از موسٹ کامنلی یوز پروگرامنگ لینگویج ان دا ورلڈ، یعنی اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ یوز ہونے والی ایک لینگویج ہے۔ اٹ از گڈ پریکرسر ٹو لرننگ ادر پروگرامنگ لینگویجز، یعنی آپ جاوا جب سیکھیں گے شروع میں تو آپ کو جو ہے دوسرے لینگویجز کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ یہ بھی کچھ ان سے ملتی جلتی ایک لینگویج ہے۔ اٹس میچور، مطلب اس کو بہت ٹائم ہوا ہے آئے ہوئے، ٹھیک ہے، کوئی 25 سال تو ہو گئے۔ اس کو جو ہے 1995 میں بنایا گیا تھا، کون تھا، جیمز گوسلنگ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ جاوا از ایوری ویئر سو یو مے چوز وٹ ٹو ڈو۔ جاوا جو ہے ہر جگہ ہے، یعنی موبائل فونز، اسمارٹ فونز کے اندر ہے، ہمارے جو ہے ویب سائٹس کے اندر، بہت ساری جگہوں میں آپ کو جاوا مل جائے گا۔ جاوا ہیز اے ہیوج اینڈ فرینڈلی کمیونٹی۔ جاوا کے جو ہے آپ کے پاس یعنی بہت بڑی ایک کمیونٹی ہے کہ جہاں پہ آپ یعنی آپ ہر قسم کے سوالات آپ کر سکتے ہیں جاوا سے ریلیٹڈ۔ وہاں پہ آپ کوئی بھی کویسچن یا کسی بھی طرح کا کوڈ آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا، تو جاوا جو ہے کلاس بیسڈ ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ آپ جب بھی کام شروع کریں گے جاوا میں، جب پریکٹیکل ہم شروع کریں گے تو آپ کا جو کام ہے ڈائریکٹ کلاس سے ہی شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ اب اسی طریقے سے پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے جاوا۔ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ آپ جاوا کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یعنی آپ اس کو کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلا سکتے ہیں۔ آپ صرف ایک دفعہ آپ کوڈ رائٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جاوا کو کہیں پہ بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلا سکتے ہیں، جیسے کہ ونڈوز، میک، لینکس۔ تو پروگرامنگ لینگویج دیٹ فالوز the logic of write once, run everywhere. The compiled code can run on all platforms which supports Java. جہاں پہ بھی جاوا سپورٹڈ ہوگا اس پلیٹ فارم پہ آپ چلا سکتے ہیں جاوا کو۔
Object oriented programming. What is object oriented programming language? The object oriented programming is a programming style which is associated with the concept like class, object, inheritance, encapsulation, abstraction, polymorphism. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है एक मेथड है जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद होते हैं, जैसे कि क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सब्जेक्ट्स जो है हम इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है, किस तरह से आप इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, रूबी, ये सारे भी जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है क्लास। व्हाट इज़ क्लास? Class is a blueprint or a set of instructions to build a specific type of object. It is basic concept of object-oriented programming which revolves around the real-life entities. Class in Java determines how an object will behave and what the object will contain. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि क्लास एक मैप की तरह है, ब्लूप्रिंट, यानी आप उसको मैप की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैप की तरह है जो इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर पहले से आप खुद डिफाइन करेंगे किसी एक ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो क्लास को आप एक मैप समझें और मैप बनाने के बाद जब आप उससे आप काम लेंगे तो वो काम आप किस तरह से लेंगे, आप ऑब्जेक्ट बना के उससे वो काम लेंगे, ठीक है। तो क्लास बगैर ऑब्जेक्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लास जब आप बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्लास से बनानी होगी, ठीक है। ये जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि एक लेट सपोज घर बन रही है, ठीक है। तो पहले उसके जो है मैप बनती है, ठीक है, कि घर में कौन कौन से कितने रूम्स है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ बनानी है, ठीक है। मैप बनने के बाद फिर यानी घर बन जाता है, ठीक है। तो आप मैप को जो है ब्लूप्रिंट या क्लास समझ सकते हैं, और इसी तरह ऑब्जेक्ट जो आप घर बना रहे हैं उस मैप से उसको आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो जब आप क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उसे हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास या उसकी कॉपी आप कह सकते हैं, क्लास की कॉपी आप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट में। Object is nothing but a self-contained component in which consists of methods and properties to make particular type of data useful. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम मज़ीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको ये मज़ीद समझ आएगा कि मेथड्स क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे हमारे पास कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कार हो सकता है, चेयर, मोबाइल, पेंसिल, जो भी, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले सकते हैं एज ए एग्जांपल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसके एक तो स्टेट होती है और दूसरी जो है बिहेवियर। स्टेट जो है ऑब्जेक्ट के, जैसे कि हमारे पास कलर, ब्रांड, मॉडल, ये सब जो है ऑब्जेक्ट्स के स्टेट में आ जाते हैं, जैसे टायर्स, डोर्स, वेट के। इसी तरीके से फिर बिहेवियर में क्या होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपके लिए क्या कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये स्टार्ट हो सकता है, मूव हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, गियर्स स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है इनके बिहेवियर्स में आ जाते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की आप बात करें तो ये दो चीज़ें इसके अंदर मौजूद होते हैं, स्टेट एंड बिहेवियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट्स थे हमारे पास, जैसे उसके मेक, मॉडल, कलर, ईयर, प्राइस, ये सब प्रोग्रामिंग सेंस में हम इनको प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से होते हैं स्टेट, बिहेवियर, लेकिन उसी को प्रोग्रामिंग पे अगर आप देख लें तो उनको हम फिर स्टेट्स को प्रॉपर्टीज़ का नाम दे देते हैं, जैसे वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स में हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। और इसी तरह जो उनके बिहेवियर होते हैं
بیہیویئرس کو ہم پروگرامنگ سینس میں میتھڈس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ان سے کیا کام کر سکتا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ، ڈرائیو، پارک، یہ سارے میتھڈز میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، جو اگلا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے جے وی ایم۔ تو جے وی ایم اسٹینڈس فار جاوا ورچوئل مشین۔ اب پہلے سلائیڈ میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس چیز کے اوپر بات کی تھی کہ جاوا جو ہے پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ کیسے ہوا؟ اس جے وی ایم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تو یہ جے وی ایم ہی ہے جو جاوا کو پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ورچوئل مشین یا عارضی ایک مشین ہے، لاجیکل ایک مشین ہے، جو کہ آپ کے کوڈ اور آپ کے کمپیوٹر یعنی آپریٹنگ سسٹم کے بیچ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو پہلے ڈیفائن کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو جے وی ایم از an engine that provides runtime environment to drive the Java code or application. It converts Java bytecode into machine language. JVM is a part of Java runtime environment. اچھا، اب یہ اگر سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں ہے، تو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ تو جب آپ جاوا میں کوڈ لکھتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کی فائل کے اینڈ میں ڈاٹ جاوا یوز کرنا ہوگا، کیونکہ آپ جاوا لینگویج کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہر لینگویج کا اپنا ایک خاص ایکسٹینشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاوا میں جو ہے ڈاٹ جاوا ہے، جب بھی آپ کوڈ لکھتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سورس کوڈ۔ تو جب آپ سورس کوڈ لکھیں گے جاوا میں کے لینگویج میں، اب وہ جو سورس کوڈ ہے آپ کو تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آئے گا وہ کوڈ۔ تو کیا ہوگا کہ آپ کو وہ کوڈ کمپیوٹر کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ کمپائل کریں گے، کیونکہ کمپیوٹر کو جاوا کوڈ سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک آتا۔ کمپیوٹر کا لینگویج صرف بائنری لینگویج ہے، 0 and 1s۔ تو جب آپ جاوا کے کوڈ کو کمپائل کریں گے تب ہی کمپیوٹر کو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سورس کوڈ کو جب آپ کمپائل کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بائٹ کوڈ فائل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ بائٹ کوڈ فائل جو کہ اینڈ میں جو ہے ڈاٹ کلاس ایکسٹینشن لگی ہوتی ہے، انہی فائل کو ہم بائٹ کوڈ کہتے ہیں۔ جب آپ جاوا کے سورس کوڈ کو کمپائل کریں گے تو وہی سورس کوڈ جو ہے بائٹ کوڈ میں کنورٹ ہو جائے گی۔ دین بائٹ کوڈ فائل اس کے بعد جو ہے جے وی ایم کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگا، چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی اسی وجہ سے جو ہے جاوا پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ آپ کی جو کوڈ ہے، جب آپ اس کو صرف آپ ایک دفعہ آپ رائٹ کریں گے، اس کے بعد جے وی ایم اس کو جو ہے آپ کے لیے ایگزیکیوٹ کرے گا جاوا ورچوئل مشین۔ اب اس جے وی ایم کے انڈر جو ہے پھر آپ کے جو ہے آپریٹنگ سسٹمز ہوں گے، تو جیسے کہ ونڈو، میک، لینکس۔ جے وی ایم کا کام ہے کہ وہ کس پلیٹ فارم پہ آپ ہو، موجود ہو، اور وہ کس طرح سے آپ کے لیے اس کو، وہ جے وی ایم کا کام ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ جاوا کے کوڈ کو چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ کے لیے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جاوا کوڈ میں جب آپ سورس کوڈ لکھیں گے اسے آپ کمپائل کریں گے تو آپ کے پاس بائٹ کوڈ بن جائے گی، ڈاٹ کلاس فائل۔ ڈاٹ کلاس فائل کہاں پہ چلتی ہے؟ جے وی ایم کے اندر، اور جے وی ایم آپ کے سسٹمز میں یا آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں انسٹال ہوگی یا آپ کو کرنا ہوگا۔ تو یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے جے وی ایم کو انسٹال کرتے ہیں۔ اب جے وی ایم جب آپ کے مشین میں موجود ہوگی تو اس کے انڈر کوئی بھی پلیٹ فارم ہو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ جے وی ایم پہ جس بھی پلیٹ فارم میں ہوگا وہ کوڈ آپ کا چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی مین وجہ ہے کہ جاوا کو ہم پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹیوٹوریل میں پھر انشاءاللہ سے ہم مزید اس کو پریکٹیکل کی طرف لے جائیں گے اور اس میں کوڈنگ سیکھیں گے۔